نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن حکیم کے 10ویں پارے وَاعْلَمُوا سے جو شروع ہوتا ہے اس کی 2 صورتیں سورۃ الانفال کا دوسرا حصہ اور سورۃ توبہ کا پہلا حصہ شامل ہے۔ یہ جامعہ اسلامیہ رضویہ ضیاء الرحمان برمنگھم UK میں نماز تراویح میں اس پارے کی تلاوت کی گئی، اس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ گزشتہ پارے میں سورۃ الانفال کی 40 آیات تک کا بیان ہوا۔ اس پارے میں اس کی بقیہ آیات 35 پر اختتام ہوتا ہے، اور پھر سورۃ توبہ کی ابتدائی 93 آیات ہیں۔ یہ دونوں صورتیں مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ زیادہ تر داخلہ خارجہ امور، مومن مخلصین اور منافقین، جنگی امور، قیدیوں کے حقوق، معاشی مسائل، سیاسی امور وغیرہ پر اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ مختلف شعبۂ زندگی میں ذمہ داریاں ادا کرنے والوں پر فرض ہے کہ ان کا تفصیل کے ساتھ مطالعہ کریں اور پالیسیاں ترتیب دیں۔ خدا تعالیٰ نے وہ تمام ہدایات بیان فرما دی ہیں جن کی روشنی میں مسلمان اپنے مسائل بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ سورۃ الانفال کے آغاز میں مال غنیمت کے حوالے سے تربیت کرنے کے بعد اب یہاں اس کی تقسیم کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ 5واں حصہ اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ سوار کے 2 حصے اور پیادہ کے لیے 1 حصہ ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت اور ضرورت مند مسلمانوں کے لیے ہے۔ اللہ کا نام صرف برکت کے لیے آیا ہے۔ مال غنیمت امانت ہے، تقسیم سے پہلے اس میں سے کچھ بھی لینا مجاہد کے لیے جائز نہیں۔ افواج پر بجٹ کا ایک بڑا حصہ خرچ کرنے کی بجائے اگر یہ پیمان مقرر کیا جائے تو کار حیات بھی چلتا رہے گا اور دفاع پر اخراجات بھی کم آئیں گے اور کارکردگی بھی بہتر ہوگی۔ اس کے بعد غزوہ بدر کی تھوڑی سی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی تعداد مسلمانوں کو تھوڑی کر کے دکھائی تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے۔ یہاں ایک اہم ہدایت یہ کی گئی کہ جب بھی جنگ کا سامنا ہو تو ثابت قدم رہنا چاہیے۔ ثابت قدمی ہر چیز میں فائدہ مند ہوتی ہے۔ کامیابی کے چند اصول بتائے گئے ہیں جن میں اللہ کی ذکر کی کثرت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، جھگڑے اور نفرت سے اجتناب، صبر شامل ہیں۔ آپس کی لڑائیوں سے رعب ختم ہو جاتا ہے۔ اترانے اور فخر جتانے سے گریز کرنا چاہیے۔ بے ہنگم میڈیا نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے میڈیا بھی کنٹرولڈ ہونا چاہیے۔ پھر کفار مکہ کی یہ صفت بتائی گئی کہ اس غزوہ کے موقع پر شیطان بھی انسانی شکل میں ایک سردار کا روپ دھار کر قریش کے لشکر کے ساتھ آیا تھا۔ جب اس نے فرشتوں کو دیکھا تو واپس چلا گیا اور عین مارکے میں دھوکہ دے گیا۔ یہی اس کی عادت ہے کہ عین وقت پہ دھوکہ دے جاتا ہے۔ اس قسم کے شیاطین سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ منظر کشی بھی کی گئی کہ کس طرح فرشتے دردناک طریقے سے کافروں کی جان نکال رہے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم اصول یہ بتایا کہ جب تک انسان اپنا اعمال نہیں بدلتا اللہ تعالیٰ اس کے حالات نہیں بدلتا۔ نہ شکری ہوگی تو نعمتیں چھن جائیں گی، جبکہ شکر اور اطاعت سے نعمتیں برقرار رہتی ہیں۔ پھر فرمایا ان سرداران مکہ کا معاملہ بھی فرعون اور بقیہ گزشتہ اقوام کے منکرین کی طرح ہے، لہذا انجامی ویسا ہی ہوگا۔ پھر چند ہدایات اقوام کے مابین ہونے والے معاہدوں کے بارے میں دی گئیں۔ مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ جہاں تک ممکن ہو سکے جنگ کی تیاری رکھو۔ تیاری کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے خوشخبری سنائی گئی کہ جو مال اللہ کی راہ میں
خرچ کرو گے اس کا بہترین بدلہ ملے گا۔ یہ بھی ہدایت کی گئی دشمن اگر صلح کرنا چاہے تو صلح کر لو، جنگ صرف ضرورت کے لیے ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعریف کی گئی کہ اللہ نے ان کے دل میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی، یہ اللہ کے نام ہے جو مال سے نہیں مل سکتا۔ تسلی دی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے مومنین کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جو اللہ کے احکام کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کی ترغیب دی گئی کہ اگر عزم پختہ ہو، مقصود رضا الہی ہو تو تم اپنے سے دگنے دشمن پر بھی غالب آ جاؤ گے۔ اللہ پر کامل بھروسہ ہی اصل چیز ہے۔ غزوہ بدر چونکہ پہلا تجربہ تھا اس لیے جنگی قیدی بھی پہلی دفعہ آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے کیونکہ یہ اسلام دشمن ہیں، ان کے قتل سے مسلمانوں کی ہیبت قائم ہوگی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے لوگوں کی رائے یہ ہوئی کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے تاکہ ان کے دل نرم ہوں، چنانچہ فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، چنانچہ تنبیہ کی گئی کہ اس فیصلے پر عذاب آ سکتا تھا، لیکن ساتھ ہی بتا دیا کہ یہ فدیہ تمہارے لیے جائز ہے کیونکہ اصل حکم یہی ہونا تھا کہ فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نرمی کی۔ اس صورت میں مومنین، مہاجرین اور انصار کی مدح کی گئی اور ایک دوسرے کی مدد کی ترغیب دی گئی۔ یہی حقیقی مومن ہیں، یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی وعدہ کر دیا کہ وراثت کے حقدار رشتہ دار ہی ہیں۔ یہ ولایت دینی ہے۔ دین کی مدد کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں جو ہمیں مہاجرین و انصار کے رویے سے معلوم ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ سورہ انفال اختتام پذیر ہوتی ہے۔ سورہ توبہ بھی مدنی صورت ہے، اس کو بسم اللہ کے بغیر لکھا جاتا ہے۔ اس میں قرآن کی بقیہ تمام صورتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ تعداد میں لفظ توبہ آیا ہے۔ یہ غزوہ تبوک کے دوران اور اس کے بعد نازل ہوئی۔ اس کے مضامین زیادہ تر غزوات سے متعلق ہیں۔ اس صورت کے ذریعے سے مشرکین مکہ کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی کہ اس کے بعد ان سے کیے گئے تمام معاہدے کالعدم ہو جائیں گے اور ان کے لیے جزیرۃ العرب میں رہنے کی ممانعت کر دی گئی۔ جو معاہدے ان قبائل کے ساتھ تھے جو اپنے عہد پر قائم رہے اور مسلمانوں کے خلاف کسی مہم جوئی کا حصہ نہیں بنے، ان کے معاہدے مقررہ مدت تک پورے کیے جائیں گے۔ کفار مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ سخت رویہ اپنایا تھا، لہذا ان کی مہلت ختم ہو گئی۔ ان کے شر کو روکنے کے لیے ان سے لڑائی ضروری تھی، لیکن اگر یہ توبہ کر لیں اور اپنا عمل ٹھیک کر لیں تو پھر ان سے لڑائی نہیں کی جائے گی۔ عمل کی اصلاح کو نماز اور زکوٰۃ سے تعبیر کیا گیا۔ واضح ہوا کہ توبہ وہی سچی ہے جس کے بعد عمل میں تبدیلی آئے۔ لہذا نیز یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا رہے گا تاکہ تمہارا اخلاص نکھر کر سامنے آ جائے اور مجاہدین نمایاں ہو جائے۔ اب تک بیت اللہ کے متولی یہی مشرکین تھے، اب وقت آ گیا کہ ان سے یہ خدمت لے لی جائے۔ چنانچہ اعلان ہوا کہ مشرکین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسجد کو آباد کریں۔ مسجد کو نمازی مومن ہی آباد کرتے ہیں۔ مسجد کی آبادی مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ حاجیوں کی خدمت اور مسجد کی دیکھ بھال کرنے والا اس کی طرح نہیں جو مومن ہو اور اللہ کی راہ میں لڑے۔ مہاجر و مجاہد کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اونچا درجہ ہے اور اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ مسلمانوں کو یہ ہدایت بھی کی گئی کہ اگر تمہارا قریبی رشتہ دار بھی حالت کفر میں ہو تو اس کو دوست مت بناؤ۔ خیر ہائی کی ممانت نہیں ہے، دلی محبت کی ممانت ہے۔ یہ بھی وعدہ کیا کہ مسلمانوں کو ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اپنی ذات، گھر والوں اور دنیاوی مال و متاع سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔
اس کے بعد تھوڑا سا تذکرہ غزوہ حنین کا ہے۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی طرف قصد کیا۔ مسلمانوں کی تعداد اس جنگ میں پچھلے تمام غزوات سے زیادہ تھی، چنانچہ انہیں اپنی کثرت پر فخر ہوا کہ آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور معاملہ اس کے برعکس کر دیا۔ یہاں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کثرت کے باوجود اللہ نے ہی تمہاری مدد کی، کثرت تعداد کام نہ آئی۔ چنانچہ بھروسہ وسائل کی کثرت پر نہیں، اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ یہ بھی بتایا کہ اس موقع پر اللہ نے تم پر سکینت نازل کی اور فرشتوں سے مدد کی۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ آج کے بعد سے مشرکین کا داخلہ حرم میں ممنوع ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب سے کی تلقین کی گئی کہ یا تو وہ ایمان لیں یا جزیہ دیں تو ہی جزیرۃ العرب میں رہ سکتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اہل کتاب کی بعض بری صفات بیان کی گئی کہ وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ اللہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر کے رہے گا۔ 1400 سال کے بعد نالائق عرب شہزادے مشرکین کے ناز نخرے اٹھا کر واپس لا رہے ہیں اور مندر وغیرہ تعمیر کر رہے ہیں، جو کہ اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ مال جمع کرنے والوں اور ان کی زکوٰۃ نہ دینے والوں کو تنبیہ کی گئی کہ وہ مال جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ قیامت کے دن آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان لوگوں کی کمر اور پشت کو دکھایا جائے گا۔ زکوٰۃ کے مصارف مستحقین کے متعین کر دیے گئے۔ یہ 8 مصارف ہیں اور من جانب اللہ مقرر ہیں۔ وہ 8 یہ ہیں: فقراء مساکین، فقیر اور مسکین میں کچھ فرق ہے۔ فقیر اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس مال تو ہو مگر اس سے اس کی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو۔ عاملین، جن کو حکومت نے متعین کیا ہو زکوٰۃ کے مال جمع کرنے کے لیے، تو ان کے تنہا اموال زکوٰۃ سے دی جائے گی۔ مؤلفۃ القلوب، ان سے مراد وہ نو مسلم ہیں جو ضرورت مند ہوں اور ان کو اسلام پر برقرار رکھنے اور دل جوئی کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ یہ مسئلہ اس وقت تھا، اب نہیں ہے۔ پھر رکاب، غلام کو آزاد کرنے کے لیے، یعنی اگر غلام کو اس کا مالک کہہ دے کہ تو اتنے پیسے دے دے میں تجھے آزاد کر دوں گا، تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے تاکہ وہ آزاد ہو جائے، لیکن آج کل غلامی ختم ہو چکی ہے، اب یہ مصرف بھی نہیں ہے۔ غارمین، مقروض کو زکوٰۃ دینا تاکہ قرض سے اس کی نجات مل جائے، لیکن ہر مقروض نہیں، اس کی کچھ تفصیل ہے۔ فی سبیل اللہ، مجاہد جو جہاد پر جانا چاہتا ہو لیکن اس کے پاس سواری وغیرہ نہ ہو تو اس کے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اس طرح وہ لوگ جو دینی کاموں، تعلیم، تعلم وغیرہ کی وجہ سے معاشی سرگرمیاں بجا نہ لا سکتے ہوں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مثلا مدارس دینیہ کے طلباء و اساتذہ وغیرہ۔ ابن السبیل، مسافر، یعنی ایسا ہی ہے کہ جس کے پاس اپنے گھر میں تو الحمدللہ پیسے موجود ہیں لیکن سفر میں اس کے پاس نہیں ہیں، تو اس کو ضرورت پڑ گئی تو اس کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے۔ اہم نوٹ: برطانیہ میں بہت بڑی تعداد میں چیریٹی تنظیمیں ہیں جن کے اکثر ذمہ دار دنیا دار، شرعی علوم سے نابلد، اور ایک ہی مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ فنڈ جمع کریں، کچھ رفاہی کاموں پر خرچ کریں اور باقی اپنے جیبوں میں ڈالیں۔ عوام الناس کو مطلع رہنا چاہیے کہ ان تنظیموں کے ذریعے دی گئی زکوٰۃ و صدقات فطرانہ ادا نہ ہوں گے۔ یہ جگہ تفصیل کی نہیں ہے، بس اتنی گزارش ہے کہ زکوٰۃ و صدقات فطر کسی بھی رفاہی کام میں صرف کرنے کی اجازت نہیں ہے، ماس و مدارس دینیہ کے وہ سخت شرائط کے ساتھ یہ مستحق افراد کا ہی حق ہے۔ جب تک ان کی ملکیت میں نہیں جائے گی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ تفصیل کے لیے کتب فقہ مطالعہ کریں یا کسی ماہر خدا خوف مفتی صاحب سے رابطہ کر لیں۔ زکوٰۃ نہ دینے کی اتنی سخت سزا اس لیے ہے کیونکہ مال کی محبت انسان کے دل میں بہت گہری ہوتی ہے۔ جس چیز کی محبت انسان کو اللہ کے حکم سے روکے گی اس چیز کے ذریعے سے عذاب دیا جائے گا۔ اس کے بعد مزید چند ہدایات ہیں اللہ کی راہ میں لڑنے کے بارے میں دی گئی ہیں۔ یہاں غزوہ تبوک کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تبوک میں رومیوں سے جنگ کا ارادہ تھا، لمبا سفر تھا، نکلنا سب کے لیے فرض تھا، سخت گرمی کا موسم تھا اور فصل کٹائی کے لیے تیار تھی، اس لیے بعض لوگوں کو جانے میں مشکل ہوئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی راحت کو آخرت پر فوقیت نہ دو، یہ دنیا بس چند دن کی ہے، آخرت کی راحت دنیا کی مشقت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔
یہ بھی وعدہ کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اللہ خود کرتا ہے، جس طرح ہجرت کے موقع پر اس نے وقت مدد کی جب وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں اکیلے تھے اور اللہ ان کے ساتھ تھا۔ اس سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے اور صحابیت بھی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے جنگ اور امن میں منافقین کا رویہ بتایا کہ امن میں تو بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہیں اور جب لڑائی کا وقت آتا ہے تو بہانے بناتے ہیں۔ ان کا بھرم کھول دیا کہ یہ جہاد سے بچنے کے لیے کس طرح بہانے کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ منافقین کے جہاد کے سلسلے میں بنائے کہ بہانے قبول نہ کریں۔ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ ثابت ہوا کہ نیکی کے کام سے بلا عذر بہانے بنانا منافقین کی نشانی ہے۔ ان کی بہت ساری عادات مسلمانوں کے سامنے واضح کر دی گئی۔ یہ دنیاوی فائدے کی وجہ سے خوش اور ناخوش ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیتے ہیں۔ ان کے دلوں کے بید کو کھول کر رکھ دیا۔ ان کی ایک بہت بڑی صفت یہ بھی بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں، لہذا مذاق میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹانا یا دین کا مذاق اڑانا منافقت کا رویہ ہے۔ واضح کر دیا کہ یہ منافق مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ ان کے لیے دردناک عذاب اور ان کی اللہ کی لعنت ہے۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی سے اکیلے گزر رہے تھے تو کچھ منافق آپ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کرنے لگے کہ آپ کو یہیں ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادوں کو ناکام بنا دیا۔ اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ چنانچہ حکم ہوا کہ آپ ان کفار منافقین کے ساتھ سختی سے پیش آئیں اور ان کے خلاف جہاد کریں۔ ایک ہدایت یہ بھی دی گئی کہ منافقین کے لیے بخشش کی دعا کرنے سے گریز کریں اور ان کی نماز جنازہ تک ممنوع قرار دے دی گئی۔ منافق اور ان نادار مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے جو محنت کر کے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے تھے۔ آخر میں ان صحابہ اکرام کی تعریف کی گئی جو ناداری کی وجہ سے جہاں جا نہیں سکتے تھے اور غم سے روتے ہیں یا محنت مزدوری کر کے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ معذور، کمزور اور غریب مسلمانوں کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے۔ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے نیکی میں ساتھی اور مددگار ہیں۔ ان سے اللہ کی رحمت، خوشنودی اور ہمیشہ کی جنت کا وعدہ ہے۔ یہاں پر خلاصہ مکمل ہوتا ہے۔ حضرائے کرم اہل علم و دانش سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی ملاحظہ فرمائیں تو مطلع فرمائیں، درست ہو تو دوسرے لوگوں تک شیئر کریں اور اس سلسلے میں ہماری مدد فرمائیں۔ کوئی تجوید ہو تو خوش آمدید کہا جائے گا۔ سننے، پڑھنے، شیئر کرنے کا شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔